أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آنے میں دیر ہو گئی، آپ حضرات کو زحمت بھی ہوئی. مجھے اصل میں نماز کی وقت کی تبدیلی کا علم نہیں تھا، تو میں اپنے 4:45 بجے کے حساب سے ہی یہاں حاضر ہوا، تو پتہ چلا کہ نماز یہاں پر 4:30 بجے آج ہو گئی. آپ حضرات کو اس کی وجہ سے زحمت ہوئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد ان کو خوب کہا سنا، برا بھلا کہا، اور اپنے مختلف انداز سے یہ ظاہر کیا کہ یہ میں نے نہیں توڑا بلکہ اس بت نے توڑا ہے. کہا تو نہیں، لیکن انداز سے ایسے ظاہر کیا، اور ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ دیکھو تم کتنی گمراہی کا شکار ہو کہ ایسے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو تمہیں کیا بچائیں گے، تمہاری کیا سنیں گے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خوب کہا، ڈانٹا ڈپٹا، اور یوں کہا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں بیزار ہوں تم سے، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان سے بیزار ہوں، کیا تم کو سمجھ نہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو توڑا اور اپنی غلطی مانتے نہیں اور ہمارے اوپر ہی ہمیں ہی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی سزا ملنی چاہیے. انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ جس کی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ انہوں نے بتوں کو توڑا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور آگ بھی کوئی معمولی آگ نہیں ہم لگائیں گے، بلکہ اتنا بڑا الاؤ جلائیں گے کہ جس کے اندر سے ابراہیم کے علیہ السلام کے نکل کر بھاگنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا، اور دوسرے انسانوں کے لیے وہ عبرت بن جائے گی. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. انہوں نے کہا، جو مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ حرقوه، ابراہیم کو تم اس آگ میں جلاؤ، وانصروا آلهتكم، اور اپنے معبودوں کی یعنی اپنے بتوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو. اپنے بتوں کی مدد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آج ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے، تو ان کو ایسی سزا دو کہ کوئی دوسرا یہ حرکت نہ کر سکے، یہ ہمارے بتوں کی مدد ہے، تاکہ مجرم کو سزا مل جائے اور بتوں کی طرف سے سزا ہو. چنانچہ انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے،
تو اب انہوں نے بہت اس بات کا اہتمام کیا کہ آگ بہت بڑی جلے، چنانچہ انہوں نے آگ جلانی شروع کی اور زبردست انہوں نے آگ کو جلایا۔ اس کے جو حالات لکھے ہیں، یعنی یہ جو علاقہ تھا جہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یہاں نمرود کی حکومت تھی، حکومت نمرود کی تھی۔ تو نمرود نے اور اس کی پوری برادری نے فیصلہ کیا کہ آگ اب ہم جلائیں گے۔ 1 مہینے تک پورے شہر کے لوگ اس کام کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے، وہ تمام چیزیں لا لا کر جمع کرتے رہے جس سے کہ وہ آگ بھڑکے اور آگ رکنے نہ پائے۔ پھر انہوں نے آگ جلائی، 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کیا۔ اب اندازہ کریں کہ پورے شہر کے انسان جب لکڑیاں جمع کریں گے تو کتنی لکڑیاں جمع ہوں گی۔ پھر اس کے اندر آگ لگانی شروع کی، آگ لگائی اور آگ لگا کر 7 دن تک اس کو بھڑکاتے رہے، 7 دن تک۔ اب جب اس کو خوب بھڑکا لیا، یہاں تک کہ اتنی اونچی آگ جانے لگی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا بھی تھا تو وہ آگ کی لپٹ سے جل کر نیچے گر جاتا تھا۔ اب پرندے باز کتنے اوپر اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، تو اتنی اوپر تک آگ کی لپٹیں جا رہی تھیں، اتنے بلند اس کے شعلے ہونے لگے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اس آگ کے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ اگر قریب میں ڈال دیا تو صحیح طرح جلیں گے نہیں۔ اب ان کے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ درمیان میں ان کو ڈالا کیسے جائے، قریب جائے کون اس آگ کے جو اتنی زبردست دہک رہی ہے۔ تو شیطان نے ان کو ایک ترکیب سکھلائی اور کہا کہ ایک منجنیق اس کو لا کر دی ابلیس نے۔ منجنیق وہ تھی جیسے آج کل تو خیر توپیں ہیں، وہ ایک پتھر کو رکھ دیا کرتے تھے اور اس کا لیور کھینچتے تھے تو وہ جس طرح توپ کا گولا دور جا کے گرتا تھا، اس طرح یہ منجنیق جا کے گرتی تھی۔ تو یہ منجنیق جو ہے اس کو منجنیق بولتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، شیطان نے ان کو سکھلایا کہ یہ منجنیق کے ذریعے سے تم ان کو پھینکو۔ اس وقت تک وہ ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی منجنیق، کہیں سے لا کر دی اس نے، ابلیس نے ان کو، اور اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق سے پھینکا تو وہ سیدھی منجنیق جو ہے وہ کے ذریعے سے پھینکا تو ابراہیم علیہ السلام وہ آگ کے اندر پہنچ گئے۔ جس وقت ان کو پھینکا جا رہا تھا تو سارے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوقات، چرند و پرند چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ یا رب، یہ آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے دوست کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چرند و پرند کو اجازت دے دی اس بات کی کہ تم جا کر خلیل اللہ کی مدد کرو، تمہیں اجازت ہے کہ تم جا کر ان کی مدد کرو۔ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں حاجت تو ہے لیکن آپ سے نہیں، اپنے رب سے مجھ کو حاجت۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تم ہو جاؤ ٹھنڈی بن جاؤ، قلنا ہم نے کہا اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، وسلاما علی ابراہیم، اور ابراہیم کے اوپر سلامتی بن جاؤ۔ کہاں تو وہ آگ اتنی دہک رہی تھی اور کہاں اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحمت بن کر نازل ہو جا، تو روایات میں لکھا ہے کہ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نہ رہی، اور وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا میں تبدیل ہو گئی۔
بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ وہ آگ باغ میں بدل گئی، اور حقیقت میں وہ دوسری چیزوں کو تو جلاتی رہی، جو لکڑیاں تھیں ان کو جلا دیا، جو رسیوں سے جن سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا ان کو جلا دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حرام کر دیا، کہ آگ کو حکم دیا کہ تم ابراہیم کو نہیں جلاؤ گے، چنانچہ آگ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جلایا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ تاثیر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، تاثیر انسان کے بس میں نہیں، نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوشش انسان کے ہاتھ میں۔ جیسے ایک ہی گولی ہوتی ہے، ایک دوا ہے، 100 انسانوں کو فائدہ پہنچائے گی، لیکن کوئی ایک ہوگا 1000 میں سے، 100 میں سے کوئی ایک ہوگا، اس کے لیے وہ نقصان دہ۔ ڈاکٹرز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دوا جو ہے ہر ایک کو سوٹ نہیں کرے گی، کسی کو لیے فائدہ مند ہے، کسی کے لیے نقصان دہ۔ بہت ساری دواؤں کے بارے میں آپ، جو کوئی انسان جب پہلی اس کی خوراک استعمال کرتا ہے، ڈاکٹر کو بتاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ نہیں۔ ہر چیز کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، کوئی چیز کسی کے لیے فائدہ مند ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہے، ایک ہی چیز ہے، یہ تاثیریں اللہ نے رکھی ہیں۔ زمین ہر چیز کو کھا جاتی ہے، انسان کو زمین میں رکھا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، تو چند دنوں میں انسان کی لاش پھٹ جاتی ہے، اور چند مہینوں کے اندر انسان ختم، ہڈیاں بن گئی، گوشت ووشت سب ختم۔ لیکن یہی زمین ہے، اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ بہت سارے شہیدوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لاش کو جب نکالا گیا تو ان کی لاش کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ہر کوئی ان کے نام سے واقف ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور وہ صحابی ہیں جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، اور یہ واقعہ میں آپ کو کوئی بہت زمانہ صحابہ کا نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ موجودہ زمانے کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ان کا مزار ہے عراق کے اندر۔ وہاں کے بادشاہ جو تھا، جو صدر تھا، بادشاہ جو بھی تھا، اب سے تقریباً کوئی یہ واقعہ ہوگا 70 سال پرانا یا 80 سال پرانا۔ بادشاہ نے، یا وہاں کے جو صدر تھا، اس نے خواب میں دیکھا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، خواب میں، اور خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ کو گندگی سے بچاؤ، ناپاکی سے بچاؤ۔ یہ حیران ہو گئے جب اٹھے کہ اللہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی معمولی بات نہیں، اور کسی صحابی کا خواب میں آنے کا مطلب ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ اسی سوچ بچار میں تھے کہ ایک دن گزر گیا، رات کو پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، پھر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ مجھ کو تم گندگی سے بچاؤ۔ تیسرے دن پھر یہ خواب دیکھا تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ حضرت حذیفہ کا مزار جو ہے اس کو جا کر دیکھو تو صحیح، مسئلہ کیا ہے اس کے اندر۔ قرب و جوار کا علاقے کو گئے، ان کے وزراء گئے، حکومتی لوگ گئے، انہوں نے جا کر قریب کے علاقے کو جب کھودا تو پتہ چلا کہ کسی جگہ سے کچھ سیوریج کا گندا پانی ان کی قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، اندر اندر، اور اندیشہ تھا کہ کچھ دنوں تک وہ ان کی قبر تک جا پہنچے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، گندگی سے حکم بھی آ رہا ہے ان کا کہ مجھے گندگی سے بچاؤ، تب ان کی قبر کو کہیں ہم منتقل کرتے ہیں، کیونکہ علاقہ تو اب گندا ہو ہی چکا تھا، اور وہ کوئی ٹھیک اس جگہ کو کی مرمت کرنے کے لیے بھی ان کی قبر کو کہیں ان کی جسم کو کہیں نہ کہیں منتقل کرنا تھا۔ چنانچہ علماء سے مشورہ کیا، علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے جسم کو کسی اور جگہ پر منتقل کیا جائے۔ اب جس دن منتقل کرنا تھا تو اتنی مخلوق جمع ہو گئی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے کہ کوئی حد و انتہا نہیں رہا۔
انسانوں کا سیلاب امڑ آیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ایک نظر دیکھ لوں صحابی کو۔ وہاں کی حکومت مجبور ہو گئی، عراق کی، انہوں نے بڑے بڑے سرکٹ کیمرے لگائے کہ ممکن نہیں تھا ہر ایک کو زیارت کروانا، پورا ملک امڑ آیا وہاں پر، سرکٹ کیمرے لگا دیے تاکہ لوگ براہ راست منظر اس سے دیکھ لیں ٹی وی کے کیمروں سے۔ جس وقت قبر کو کھودا اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک کو نکالا گیا تو بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے آج دفنایا ہو ان کو، بالکل ایسا لگ رہا تھا آج دفنایا ہو ان کو، حالانکہ کتنے سو سال گزر چکے تھے، 1300 سال گزر چکے تھے۔ تو یہی زمین ہے جو انسانوں کے جسم کو کھاتی ہے، اور یہی زمین ہے کہ اللہ نے روک دیا کہ نہیں تم اس کے جسم کو نہیں کھانا۔ یہ تاثیر اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فرعون کی جو لاش ہے آج تک عبرت کے لیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو عبرت کے لیے رکھا ہوا ہے، تم سرکش بہت بڑے تھے تو تمہارا جسم بھی باقی رہے گا لیکن عبرت کے لیے، دنیا عبرت پکڑے گی تم کو دیکھ کر۔ چنانچہ آج تک دنیا جاتی ہے مصر میں اور فرعون کی اس ممی کا مشاہدہ کر کر آتی ہے کہ دیکھو فرعون بھی اتنا بڑا تھا، سرکش بھی اتنا بڑا تھا، اور آج عبرت بھی اس کے لیے اتنی بڑی بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک اس آگ کے اندر رہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے نکل کر فرمایا کہ میں آگ میں جس طرح رہا ہوں مجھ کو اتنی راحت کبھی ملی نہیں جتنی راحت مجھ کو آگ کے اندر ملی ہے، اتنی راحت کا دن میں نے کہیں نہیں گزارے جتنی میں نے اس آگ کے اندر گزارے۔ اللہ نے دیکھو کیسا راحت کا انتظام فرما دیا، باغ بن گیا، راحت کا سامان اللہ نے کر دیا۔ دنیا کے لیے وہ آگ بھڑک رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ گل گلزار ہے، ایک راحت قدا ہے، ایک اطمینان کی جگہ ہے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کے لیے کوئی انسان کسی مشقت کو اٹھاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی انسان کسی کام کو کرتا ہے، اور وہی بات جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی عرض کی تھی، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بات جو حق ہو، حق بات ہو، حق نیت ہو، حق طریقہ ہو، حق بات ہو، حق نیت ہو اور حق طریقہ ہو، یہ تینوں باتیں جب جمع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بات میں ضرور اثر ڈالتے ہیں، ضرور اثر ڈالتے ہیں۔ تو نبی کی بات تو پھر وہ تو نبی کی ہے، معصوم ہے سارے گناہوں سے، لغزشوں سے، تو اللہ کے خاطر انہوں نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑا کرتے کہ جو دل چاہے ان کو آ کر ان کی گردن دبا دے، ایسا نہیں چھوڑا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہ مدد کی۔ حضرات مفسرین لکھتے کہ جب کوئی انسان کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے، کوئی انسان جب کوئی چیز اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تو اس کو کبھی کبھی مشقت پیش آتی ہے لیکن نتیجتاً وہ انسان فائدے میں رہتا، وہ انسان نقصان میں نہیں رہتا۔ ہم نقصان میں وہاں آتے ہیں جہاں ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر وقتی طور پر تو انسان کو ذرا کچھ تھوڑا سا آسائشیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا، وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم نے چونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑا تھا، ہم نقصان میں رہے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ انسان ناکام نہیں ہوتا، وقتی طور پر مشکلات آ جاتی ہیں، آپ تجربہ کر لیجئے اس کا
کہ کوئی آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کام کریں، وقتی طور پر شیطان کے بہکاوے کہ یہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کس طرح ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی شروع میں مشکلات بھی آ جائیں، لیکن آپ یقین مانیے کبھی آپ محروم نہیں رہیں گے، کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اطمینان سے رہیں گے، اور نتیجتاً فائدہ انسان کو اسی کا ہوتا ہے جو انسان یہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض اوقات جو لوگ سیدھے راستے پر گامزن ہوتے ہیں اور شریعت کے مطابق کام کرنے کی فکر میں لگتے ہیں، وقتی طور پر یا کچھ عرصے تک ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن بعد میں جب اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے تو پھر وہ نصرت بھی ایسی آتی ہے کہ انسان کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ تجارتی معاملات ہوں، چاہے وہ اپنے خاندانی معاملات ہوں، اپنے فیصلوں میں ہمیشہ شریعت کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیشہ شریعت کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ان کی خاص مدد فرماتے ہیں جو اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق انجام دیتے ہیں، اور جہاں معاملات شریعت کے مطابق نہیں ہوتے وہاں وقتی طور پر تو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ فائدہ نہیں ہے، وہ معال کار نقصان ہے۔ آج ہمارے ہاں اتنی پریشانیاں نظر آتی ہیں، گھر گھر پریشانی آپ دیکھیں، ہر انسان کو دیکھیں وہ ایک پریشانی میں لگا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیاوی وسائل کے لحاظ سے آج اللہ تعالیٰ نے وسائل زیادہ رکھے ہیں ہمارے پاس بنسبت پہلے کے مقابلے میں۔ پہلے ہمارے جو بڑے تھے ان کے وسائل اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہمیں اللہ نے وسائل دیے، لیکن سکون نہیں ہے، راحتیں نہیں ہیں، محبتیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں خاندانوں میں محبتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اٹھ رہی ہے، برکت اٹھ رہی ہے۔ جب برکتیں اٹھتی ہیں تو سب کچھ ہونے کے باوجود انسان پریشان نظر آئے گا آپ کو۔ آپ دیکھیں دنیا کے وہ ممالک جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جن کو سب دنیا کہتی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہم ترقی کر چکے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے 100 سال آگے ہیں وہ، ٹھیک ہے، مال و اسباب میں آگے ہیں، لیکن ان لوگوں کے گھریلو زندگیوں میں جھانک کر دیکھیے، ان انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھیے، لوگ آپ کو اندر سے بے چین نظر آئیں گے، لوگ آپ کو اندر سے پریشان نظر آئیں گے، گھر گھر آپ کو پریشانیاں نظر آئیں گی۔ اب گھروں میں جا کر دیکھیے آپ، کوئی خواب آور گولیاں کھا کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی شرابیں پی کر سکون حاصل کرنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چونکہ موسیقی روح کی غذا ہے تو وہ گانے باجے سن کر ڈانس گانے کر کے اپنا وقت اپنی راتیں گزار رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان چیزوں سے نہ کبھی سکون حاصل ہوا نہ ہوگا، کبھی موسیقی روح کی غذا نہیں بنتی۔ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو یہ بات کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، کسی اور چیز سے اطمینان نہیں ملے گا۔ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، اللہ کے حکم میں اطمینان ملتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں، آپ روز مرہ کو اپنی شریعت کے مطابق ڈھال لیں، شاید پیسے تھوڑے مل جائیں آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، راحت بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی ہر خیر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں، ایک سکون ہوتا ہے، اس کی آپ زبان سے کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتے، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ سکون ہے۔ لیکن وہ سکون کیسی نعمت ہے اللہ کی، اور وہ بے چینی کیسی بے چینی ہے جو کفر اور ظلمت اور گناہوں کی بے چینی ہے، اس کا کوئی موازنہ کر نہیں سکتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ جو سکون عطا فرماتے ہیں، یہ ان لوگوں کو اگر پتہ چل جائے جو دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے، تو وہ تلواریں لے کر ہم سے لڑنے آ جائیں سکون چھیننے کے لیے، سکون چھیننے کے لیے تلواریں لے کر ہم سے لڑنے کے لیے آ جائیں۔
اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چھوٹی سی ایک مثال. آپ کتنے پریشان کیوں نہ ہو، دل آپ کا گھبرایا ہوا، سارا دن ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر کے آپ تھکے ہوئے، دل بھی پریشان، تھکے ہوا جسم انسان کا، نماز کا وقت ہو، آپ آ کر مسجد میں آ کر اطمینان سے نماز پڑھ لیجئے، صاف ستھرے ہو کر وضو کر کے. اس ایک نماز سے آپ کو اتنا سکون حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی سکون آور دوا آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا وہ آپ کو نماز کا پڑھنا آپ کو سکون پہنچاتا. جب ایک چند منٹ، جو نماز کتنی دیر میں پوری، چند منٹوں میں پوری ہوتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ میں جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے قلب و جگر کو اور اعصاب کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے. تو ایک انسان اگر صبح سے شام تک اس کوشش میں لگا رہے کہ میں زندگی کی صبح اور شام شریعت کے مطابق کروں گا، غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگوں گا، کوئی قضا ہوگی کوئی کفارہ ہوگا وہ دوں گا اور وہ دیتا ہے. آپ اس انسان سے پوچھئے کہ تمہاری زندگی کیسی ہے، وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ کو بڑا سکون عطا فرما رکھا ہے، وہ بڑا مطمئن ہوں میں. وہ سکون آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے پاس نصیب نظر نہیں آئے گا. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یہ اللہ کا حکم تھا آگ کو کہ ان کے جسم کو مت کھانا، کیونکہ اللہ کے دوست تھے. نتیجہ یہ کہ کسی نے ان کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، اور باہر نکل کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آگ کے اندر جتنا میں سکون سے اور راحت سے رہا، اتنا سکون تو مجھ کو زندگی میں نہیں ملا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. فرمایا کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور وہ جو تھے نمرود اور اس کے ساتھی، انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برا کرنا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو خسارے والوں میں سے کر دیا، ہم نے ان کو خسارے والوں میں سے کر دیا، یعنی وہ خسارہ یافتہ ہو گئے، نقصان یافتہ ہو گئے. حالانکہ آپ دیکھیے نمرود کو اللہ نے کتنی دولت دی، کتنی طاقت دی کہ پوری دنیا پر حکمرانی تھی نمرود کی. 2 مسلمان اور 2 کافر، ان کی پوری دنیا پر حکمرانی رہی ہے، ورنہ آج تک کسی کی پوری دنیا پہ حکمرانی نہیں ہوئی. 2 کافروں میں نمرود تھے اور بخت نصر تھے، اور 2 مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور حضرت ذوالقرنین تھے، ان کی حکمرانی رہی. لیکن یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر. کسی کو اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ راحتیں دے کر آزماتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ راحتیں دے کر، مال و دولت دے کر، اقتدار دے کر، عہدہ دے کر، عزت دے کر، منصب دے کر آزماتا ہے کہ دیکھو یہ اس منصب کے اندر کس طرح پورے اترتے ہیں، میرا حکم مانتے ہیں یا اپنا آپ کو یہ سرکش اور متکبر ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو آزمائش دے کر بھی آزمایا گیا. فَبُلِينَا بِالضَّرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ، ہم کو آزمائشیں دے کر بھی، ہم کو تکلیفیں دے کر بھی آزمایا گیا، وَالسَّرَّاء، خوشیاں دے کر بھی آزمایا گیا. اور پھر فرماتے ہیں فَبُلِينَا بِالضَّرَّاءِ وَبِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ، ہم تکلیفوں میں تو صبر کر جاتے ہیں لیکن خوشیوں میں صبر نہیں کر پاتے. ہم خوشیوں میں صبر نہیں کر پاتے، تکلیفوں میں صبر کر جاتے ہیں. مطلب یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے تو انسان صبر کر لیتا ہے. بیماری آ گئی خدا نہ خواستہ، کوئی اور پریشانی آ گئی خدا نہ خواستہ، تو آدمی صبر کر جاتا ہے. اللہ کو یاد کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. لیکن فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے
کہ جب انسان پر خوشیاں آتی ہیں، دولت مل گئی، عزت مل گئی، عہدہ بڑا مل گیا، بڑے اونچے عہدے پہ پہنچ گئے، اقتدار مل گیا، حکومت مل گئی، ہزاروں انسان کسی کے پیروکار بن گئے، فرمایا وہاں ہم صبر نہیں کر پاتے، وہاں ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو ہم اپنے اللہ کی رضامندی میں استعمال نہیں کر پاتے۔ دولت آ گئی، اب نافرمانیاں شروع ہو گئیں، اسراف اور فضول خرچیاں شروع ہو گئیں، دکھاوے شروع ہو گئے، ایک کے 10 خرچ ہونے شروع ہو گئے، اور اللہ کی نافرمانیوں پر پیسہ اٹھنے لگ گیا، اللہ کی نافرمانیوں پر پیسہ اٹھ رہا۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کے ساتھ اگر ایسا ہو تو کیا وہ خوشیوں میں صبر کر گیا؟ کیا اس نے خوشیوں میں اور راحت میں اللہ کے حکم کو مانا؟ اب نہیں مان رہا ہو۔ اقتدار مل گیا، عہدہ مل گیا، بڑے منصب پر پہنچ گئے، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتا ہے یا اپنے آپ کو 30 بار خان سمجھتا ہے وہ۔ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا متکبر ہو جاتے ہیں، اپنے سے چھوٹے لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جن کے ساتھ کل تک اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، وہ دوست، وہ عزیز، وہ رشتہ دار، آج کہتا ہے کہ صاحب آج تو وہ میری ٹکر پہ نہیں ہے، آج اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو لوگ مجھ کو کیا کہیں گے کہ تم اتنے چھوٹے انسانوں کے ساتھ بیٹھتے ہو۔ اب دماغ میں تکبر ہے، اب دماغ میں بڑائی ہے، یہ خوشیوں کے اندر بے صبری ہے، یہ خوشیوں کے اندر صبر نہ کرنا۔ اس کو فرمایا حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے، فرمایا کہ وَبِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ، خوشیوں پہ ہم صبر نہ کر سکے۔ تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، خوشیوں کے ذریعے آزمائش۔ تو فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ہمارے ساتھ قید کرنا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ادھر کو کر دیں، ہم نے اس کو خسارہ والوں میں سے کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو نجات دی، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بچایا، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان کی جو زمین تھی عراق کی زمین تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ انتہائی سرکش قوم تھی، اور ان کا جو بڑا گناہ تھا وہ بدفعلی تھا، یہ ان کا بڑا گناہ تھا۔ باقی ان کے جو بڑے بڑے کبائر لکھے ہیں، وہ بڑے بڑے کبائر اپنی جگہ کے اوپر تھے ان کے، اور بہت بڑے بڑے کبیرہ ان کے گناہ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا جب کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے تو بڑے گناہوں کو ہی بنیاد بنا لیا جاتا ہے، اور اسی کے نام سے وہ عمل منسوب ہو جاتا ہے۔ ان کی قوم کے گناہ صرف یہ نہیں تھے، ان کی قوم کے گناہ تو بہت سارے تھے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی جو قوم کے گناہ تھے وہ در حقیقت ایک تو بدفعلی تو تھا، وہ تو ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، چوری کرنا، قتل کرنا، خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ان کی قوم کے بڑے بڑے گناہ تھے، بڑے بڑے گناہ تھے، جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی ہے۔ بعض حضرات ایک گناہ کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو ایک مہلت ملتی ہے گناہ کے اوپر، بڑے بڑے سرکشوں کو مہلت ملتی ہے، لیکن ایک وقت حد تک ہی انسان کو مہلت ملتی ہے۔ ایسے بڑے بڑے اقتدار والے، نمرود ہے، کتنا اقتدار اللہ نے دیا کہ پوری دنیا پر حکمرانی تھی، لیکن اقتدار کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کی نعمتیں مل گئی تو اس کا مطلب اللہ راضی ہو گیا، نہیں، اللہ نے دے دیا اس کو، فرعون کو بہت کچھ دیا، نمرود کو بہت کچھ دیا، لیکن جب وہ سمجھے نہیں، ایک عرصے تک اللہ نے مہلت دی، لیکن جب وہ سمجھے نہیں، پھر اللہ کی طرف سے جب ان کی پکڑ آئی، اللہ کی طرف سے جب وہ پکڑے گئے، تو پھر ایسا نشان عبرت بنے، ایسا نشان عبرت بنے کہ اللہ نے اس کے سر میں ایک مچھر کو داخل کر دیا، نمرود کے۔ اب وہ مچھر جو سر کے اندر چکر لگاتا تھا، اس کا سر پھٹا جاتا تھا اس سے۔
یہاں تک اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی اس کے سر پر اگر کوئی چیز مارتا تھا اس سے سکون ملتا تھا. اس نے اپنے خادموں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ میرے سر پر جوتے مارتے رہو تاکہ مجھ کو سکون مل جائے، ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا تکلیف سے. اسی حالت میں پھر اس کی موت واقع ہوئی ہے. اللہ نے دنیا میں اس کے عذاب کا آغاز فرما دیا تھا. تو اقتدار کسی کو مل جائے، کسی کو دولت مل جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. اللہ راضی اپنے حکموں کو پورا کرنے والوں سے ہوتا ہے. وقتی طور پر دنیا کے اندر کبھی کسی کو کچھ ملتا ہے، کبھی کسی کو کچھ مل جاتا ہے. تو دنیا کے مال و اسباب ملنا اللہ کی خوشنودی پر دلالت نہیں کرتے. یہ کبھی کبھی پکڑ بھی ہوتی ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں بعض اوقات استدراج کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل مل گئی اس کو، لیکن ایک مرتبہ اس کی پکڑ آتی ہے. چنانچہ ان کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو خسارہ والوں میں سے کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس بستی کی طرف جس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اور اس سے مراد تھا ملک شام. اس سے مراد تھا ملک شام. اور لوط علیہ السلام کی جو یہ بستی تھی جہاں ان کو جا کر آباد کیا تھا اس کا نام تھا سدوم. اس کے ساتھ ساتھ 7 بستیاں اور تھیں. 7 بستیاں اور تھیں. ان میں سے صرف ایک بستی جبریل امین علیہ السلام نے باقی چھوڑی. باقی کوئی بستی جبریل امین علیہ السلام نے ان کی باقی نہیں چھوڑی. 7 بستیاں تھیں، اور جس میں یہ حضرت لوط علیہ السلام تھے اس کا نام تھا سدوم. اس کو باقی چھوڑا ہے. اہل ایمان کو لے کر حضرت لوط علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر سدوم بستی میں آ گئے تھے اور یہی ٹھہرے رہے. ان کے تو بچ گئے کیونکہ انہوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے حکموں کو مانا. اور باقی جو بستیاں تھیں جس کے اندر وہ نافرمان لوگ تھے ان کو اللہ رب العزت نے تہو بالا کر دیا جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھوں کے ذریعے. زمانہ دونوں کا ایک ہے. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے. جب یہ فرشتے جا رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے ٹھہرے تھے. قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے ان کے سامنے کچھ بھنا ہوا گوشت رکھ دیا تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. اس سے ابراہیم علیہ السلام ڈرے تو انہوں نے بتایا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں جو اس حکم پر مامور ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ ہیں ان کو جا کر ہمیں تباہ کرنا ہے. زمانہ دونوں کا ایک تھا. اس لیے ذکر جو ہے لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آ رہا ہے قرآن پاک میں. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ملک شام جو آج کا ملک شام ہے یہ وہ ملک شام نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں آتا ہے. قرآن حدیث میں جس شام کا تذکرہ ہے اس سے مراد آج کل کا ملک شام بھی ہے، آج کل کے زمانے کا اردن، فلسطین، موجودہ اسرائیل اور یہ بیروت، یہ ملا کر ملک شام بنتے ہیں. اتنا بڑا ملک شام تھا. یہ شام جو تھا یہ ایک سپر پاور طاقت تھی. جیسے کسرا ایک طاقت تھی اسی طریقے سے شام یہ دوسری طاقت تھی. یہ قیصر کا پایہ تخت تھا. اور یہاں پر قیصر جو تھا عیسائیت کا نام لیوا تھا. تو یہ اس کا اصل مرکز تھا ملک شام، جس کا جب شام آتا تھا تو ایک بہت بڑی سپر پاور طاقت کا نام آتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ملک شام کے اندر جہاد کا آغاز کر دیا تھا. اور پہلا غزوہ ہوا موتا کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کروایا تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس کی قیادت سنبھالے ہوئے تھے. پھر جیش اسامہ روانہ ہوا ملک شام کی فتح کے لیے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. پھر غزوہ یرموک ہوا جس کی قیادت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کی.
کئی غزوات ہوئے ہیں، کئی جہاد ہوئے ہیں، تو جا کر ملک شام فتح ہوا ہے۔ آج ملک اہل شام جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح آج ہم محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم مرہون منت ہیں کہ آج ہم لوگ جو یہاں مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس خطے میں ایمان کو پہنچانے والے، اسلام کو پہنچانے والے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی تھے۔ اسی طرح ملک شام کے اندر پہنچانے والے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ذریعے ملک شام کو فتح فرمایا تھا۔ اس جگہ کے اوپر اللہ نے عجیب برکتیں رکھی ہیں ملک شام کے اوپر، اور وہ برکتیں ہیں اس سرزمین کے اوپر۔ اس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس سرزمین کی طرف، بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام کے اوپر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے رکھتے ہیں، مفہوم حدیث۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ بیشتر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی سرزمین سے اٹھے ہیں، ملک شام سے۔ اسی لیے اس پورے خطے کو، ملک شام، سعودی عرب، یہ مصر، اس پورے خطے کو ارض قرآن کہتے ہیں۔ پورے خطے کو ارض قرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھتے رہو اور اس سرزمین کے اوپر چلتے رہو، دیکھتے رہو واقعات کون سے ہوئے، سب انہی خطوں کے اندر ہے، انہی علاقوں کے اندر ہے۔ تو چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی سرزمین سے پیدا ہوئے اکثر، اسی لیے اللہ رب العزت نے سرزمین کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے دوبارہ، مبعوث ہوں گے، جیسا قرآن کریم میں آتا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس وقت ہوگا جب مسلمان ہوں گے تو لاتعداد، لیکن مسلمانوں کے پاس قائد کوئی نہیں ہوگا، سب قیادت سے محروم ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مہدی علیہ الصلوۃ، حضرت مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے، پھر وہ جہاد کا آغاز کریں گے، جہاد شروع ہوگا۔ اس کے بعد جب مارکا بالکل فیصلہ کن مرحلے پر آ جائے گا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جنہوں کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ اتاریں گے، اور کہاں اتاریں گے؟ ملک شام کے اندر اتاریں گے۔ ملک شام کے اندر بھی دمشق میں اتاریں گے، دمشق کے اندر بھی جامع مسجد دمشق میں اتاریں گے، جامع مسجد دمشق کے اندر بھی منار شرقیہ کے اندر اتاریں گے۔ یہ سب احادیث میں آتا ہے، اور یہ ہوگا۔ کب ہوگا یہ اللہ کو خبر ہے کب ہوگا، لیکن علامات جتنی ہیں وہ ساری علامات آج پوری نظر آتی ہیں کہ علامات تو پوری ہیں۔ کس مرحلے پر ہونا ہے اللہ عالم بالصواب، کوئی انسان اس کی حد بندی کر نہیں سکتا۔ تو یہ جگہ اللہ نے برکتوں کی رکھی ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وَلُوطًا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس میں ہم نے ساری دنیا کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اور ملک شام کی ایک برکت تو آج بھی ظاہر ہے ساری دنیا کو، کہ اس کے ہاں کی جو نباتات ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، یہ ساری دنیا میں جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ برکت ابھی بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے پوتے یعقوب نافلتاً، انعام میں دیے، یعنی مانگتے تو بیٹے لیکن دے دیا ہم نے پوتا بھی۔ مانگا تو تھا بیٹا، مانگا تھا لیکن ہم نے بیٹا بھی دیا، ساتھ میں پوتا بھی دیا ان کو۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیک بخت بنایا۔ یہ الگ نعمت ہے اللہ کی، اولاد ہو اور نیک بخت ہو، اولاد ہو اور نیک ہو۔ ہمارے محض مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہونا ایک نعمت ہے اور قریب ہونا دوسری نعمت ہے۔ اولاد ہو اور پاس ہو، اولاد ہو اور دور دور ہو، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک لندن میں بیٹھا ہے، ایک فلانے ملک میں بیٹھا ہے، تو اس باپ کو کیا فائدہ؟ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا رہنے تو، اس کو کام کر رہا ہے، کما رہا ہے،
باپ کو کیا ملا جب اولاد پاس نہ ہو؟ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ہماری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی کہ وہ بنین شہودا، کہ بیٹے ہوں اور پاس ہوں. وہ بنین شہودا، بیٹے ہوں اور کہاں ہوں؟ پاس ہوں. فرماتے تھے کہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ اپنی اولادوں کو باہر سیٹ کر جاتے ہیں اور بڈھا بڈھی گھر میں رہتے ہیں. جب ان کے سنبھالنے کا مرحلہ آیا کہ اب اولاد ان کے لیے دستے بازو بنے اور ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے، تو پتہ چلا کہ بچے تو باہر جابیں کر رہے ہیں، وہ اتنے کما رہے ہیں، وہ یہ کما رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے کما رہے ہیں. ماں باپ کو کیا ملا؟ ماں باپ کو تو کچھ نہیں ملا. تو فرماتے تھے کہ اولاد ہو وہ بنین شہودا، اولاد ہو اور پاس ہو، اور اسی طرح اولاد ہو اور نیک ہو. یہ انسان کی بڑی نیک بختی ہوتی ہے. حقیقت بتاؤں، انسان کی اولاد نیک ہو، یہ وہ نعمت ہے، اور نیک اولاد جس کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا، ورنہ سارے اعمال انسان کے ختم ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے سب عمل ختم ہو جاتے ہیں. جب انسان قبر میں اترتا ہے تو وہ جاتا ہے، اس کا کفن اندر جاتا ہے، رشتہ دار واپس، بہن بھائی واپس، اولاد واپس، سب واپس، یہاں تک کہ وہ چارپائی جس کے اوپر اس کو لٹا کر لے جایا جاتا ہے قبرستان تک، وہ تک واپس آ جاتی. البتہ فرماتے کوئی چیز قبر کے اندر نہیں جاتی، جاتا ہے اس کا عمل جاتا ہے. اب عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب کام نہیں کچھ ہو سکتا عمل. اب تو جو عمل اس نے دنیا میں اچھے برے کیے وہ قبر میں جائیں گے، چلے گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس کا ثواب انسان کو قبر میں جاتا رہتا. فرمایا ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اولاد نیک چھوڑ کر چلا گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی نمازیں پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے. وہ جو نیک اعمال کرتے رہیں گے، چونکہ ماں باپ کے سکھانے سے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اس لیے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کو اس کے عمل کا ثواب ملتا رہے گا کہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا. تو نیک اولاد جہاں اس اولاد کے لیے فائدہ مند ہے، وہاں مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جب اولاد خود نیک ہوگی، اب ان کی جو اولادیں آگے آنے والی ہیں وہ بھی نیک بنیں گی. جب انہوں نے قرآن کریم پڑھا، نمازیں پڑھی، تو وہ بھی اپنے بچوں کو نمازیں پڑھائیں گے، قرآن کریم پڑھائیں گے، تو نسلوں کے اندر دین آتا ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا. دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر چلا گیا، درخت لگوا دیا، ٹیوب ویل کھدوا دیا، نہر کھدوا دی، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کوئی ایسا کام کر گیا کہ وہ چیز باقی رہ گئی، خود ختم ہو گیا، خود ختم ہو گیا. تو فرماتے جب تک وہ چیز باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اس انسان کو دیتے رہتے ہیں. دیکھیں آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں مسجد بنانے والے کہاں ہوں گے، دنیا میں ہیں، دنیا سے جا چکے، لیکن ثواب تو پہنچ رہا ہے نا ان کو. یہ مدرسہ ہے، جنہوں نے مدرسہ بنایا، جنہوں نے زمین دی، جنہوں نے عمارتوں پہ پیسہ لگایا، جنہوں نے جسمانی محنت کی، مالی محنت کی، سب کو ثواب جا رہا ہے. کوئی دنیا میں، کوئی دنیا سے جا چکا. تو تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کوئی علم چھوڑ کر چلا گیا. علم چھوڑنے کا مطلب ہے کہ کوئی کتاب لکھ گیا جس سے لوگ مرنے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے شاگرد چھوڑ کر چلا گیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف وہ اس کے انتقال کے بعد دین کی خدمت میں لگے ہوئے. کسی نے کوئی ایسی بات کر دی کہ خود انتقال ہو گیا لیکن اس کی کہی ہوئی باتوں پر لوگ عمل کر رہے ہیں، ان کی زندگی بدل گئی. تو جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ثواب پہنچاتے رہیں گے. تو اس کو فرماتے ہیں کہ یہ جو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، انہوں نے مانگے تھے ہم سے بیٹے، ہم نے بیٹا بھی دیا اور پوتا بھی دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان کو نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے آپ کو بیٹے دیے، ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اور پوتے دیے، ہم نے ان کو
ائمہ بنایا، امام بنایا، پیشوا بنایا، رہنما بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق وہ لوگوں کو راستہ بتلاتے ہیں، واوحینا الیہم، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، فعل الخیرات، اچھے اچھے کاموں کی، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی، وایتاء الزکات، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی، وکانوا لنا عابدین، اور وہ ہماری بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں میں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ کراچی اور اہل کراچی والوں کی مدد فرما، یا اللہ یہاں سے قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما، امن و امان قائم فرما، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں ارحم الراحمین پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہر پریشانی سے سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد۔